محترم سردار محمد یوسف صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، ذی وقار وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرین اور brother from Turkey, Ambassador Nazir Oglu، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول کی یہ عظیم الشان کانفرنس ہماری قابل فخر قومی روایت ہے۔ اس مبارک اور بابرکت دن ہر سال ملک کے ہر حصے سے ہر مسلک کے علماء کرام، محققین، مشائخ اعظام اور اسکالرز ایک چھت تلے جمع ہوتے ہیں۔ ابھی جن انتہائی قابل احترام علماء، محققین، اسکالرز، نعت خوان جن کو انعامات اور شیلڈز تقسیم کی گئی ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے اور آپ کی طرف سے آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عظیم اجتماع اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہم سب اللہ کے آخری رسول نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں ایک ملت ہیں۔ آپ کی بے مثال اور بابرکت ہستی ہم سب کی پہچان ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزت اور ہماری جان ہے۔ آپ کا امتی ہونا ہمارا ایمان ہے۔ آپ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ حسین اتفاق ہے کہ اس سال یہ مبارک دن اگست کے مہینے میں آیا ہے، جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست پر رمضان المبارک کی رحمتوں کا سایہ تھا۔ یہ غیبی اشارہ ہے کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے۔ میں وزارت مذہبی امور اور علماء کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سیرت کانفرنس کی پاکیزہ روایت کو زندہ رکھا۔ علماء کرام ہماری اخلاقی قدروں کے پاسبان ہیں۔ ہم سب ان کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے، اور ان سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں۔ ان کی عزت اور توقیر ہم سب پر واجب ہے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جن کتابوں کو آج انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے، میں ان کے مصنفین کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج کی کانفرنس کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ بامانی بھی ہے اور بروقت بھی۔ نسل نو کا تحفظ، تعمیر اور کردار، سیرت النبی کی روشنی میں۔ نئی نسل ہماری پوری قوم کی امیدوں کا بنکس ہے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، بلکہ تابناک مستقبل ہے۔ اس نسل کی تعلیم و تربیت ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک سوال ہے، مستقبل میں
ہم کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ ہم جیسی نسل تیار کریں گے ہمارا مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے پاس اخلاق کا کامل ترین نمونہ موجود ہے، جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سراج منیر عطا فرمایا ہے جس کی روشنی سے ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کو بھی منور کر سکتے ہیں۔ اور زندگی کا کون سا پہلو ہے جسے نبی کریم نے اپنے اسوہ حسنہ سے روشن نہ کیا ہو؟ آپ کی حیات مبارکہ کا ہر واقعہ ہمارے لیے ہدایت کا مکمل پیغام ہے۔ صلح حدیبیہ میں ہمیں، آپ سب کو اچھی طرح علم ہے، صلح حدیبیہ کا ذکر قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اس میں آپ ہمیں عقل و بصیرت کا پیکر دکھائی دیتے ہیں، مشکل کو اپنی دانش سے آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور میرے آقا صحابہ کرام کو پیغام دیتے ہیں کہ آج ہم نے حکمت اور دور اندیشی سے کام لیا تو آنے والے دنوں میں فتح مبین ہماری منتظر ہوگی۔ طائف کے اوباش جب آپ کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ صبر کا کامل ترین نمونہ بن جاتے ہیں اور اپنے مخالفین کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور یہی شان پیغمبری ہے۔ اور مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ اس میں ایک عظیم درس پیغام مضمر ہے۔ اگر ایک معاشرے کے لوگ دکھ، درد اور پریشانی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں تو مشکلات کو آسانیوں میں بدلا جا سکتا ہے۔ مسائل معاشی ہوں یا سماجی، محبت اور بھائی چارہ ان کا واحد حل ہے۔ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ جب تنگی ہوتی تو صبر فرماتے، اور جب اللہ تعالیٰ مال سے نواز دیتا تو سورج ڈھلنے سے پہلے اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے دامن جھاڑ دیتے۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، خواتین و حضرات، نبی کریم نے اختلاف کے آداب بھی سکھائے، مکالمہ سکھایا۔ اہل کتاب سے کہا، آؤ ان باتوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، کامن ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ عظیم الشان لشکر کے ہمراہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو عاجزی کا پیکر بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم الشان ریاست کے حکمراں کی حیثیت سے آپ اعلان فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ آپ اعلان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان کی وہی حرمت ہے جو اس شہر، اس دن اور اس مقام کی حرمت ہے۔ ان سب اوصاف حمیدہ کے ساتھ ہم نے نئی نسل کو بتانا ہے کہ آپ نے نبوت کی سب سے پہلی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا۔ آپ کی حیات مبارکہ اسوہ حسنہ، آپ کی گفتار سراپا حق اور زندگی امانت اور دیانت سے عبارت ہے۔ آپ نے اہل مکہ کو جب پہلی بار اسلام کی طرف بلایا تو ان سے سوال فرمایا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ اہل مکہ نے برجستہ جواب دیا، ہم آپ کو صادق مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں۔ حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کا پہلا معجزہ تھا اور قرآن مجید دوسرا۔ آج ہم نے اسی اسوہ حسنہ کی روشنی میں نئی نسل کے اخلاق اور شخصیت کی تعمیر کرنی ہے۔
یہی آداب اپنے بچوں کو سکھانے ہیں۔ 2 سال پہلے میں نے وزارت تعلیم کو ہدایت کی کہ حضور اکرم کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں نئی نسل کی اخلاقی تربیت کو نظام تعلیم کی روح بنا دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ قومی رحمت العالمین و خاتم النبیین اتھارٹی نے اس مقصد کے لیے ایک جامع خاکہ تیار کیا، جسے وفاقی دارالحکومت کی سطح پر نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں اس جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ محترم علماء کرام و مشائخ اعظام، میری خواہش ہے کہ دینی مدارس میں علماء کی جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے وہ اخلاق اور کردار میں ممتاز ہو، اور جب وہ محراب و منبر کی ذمہ داری سنبھالیں تو وہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں قوم کو وحدت کا پیغام دے۔ وہ نماز کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی امام ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کا خطبہ سننے والے اپنے کردار اور پیشہ ورانہ زندگی میں محنت اور دیانت کا نمونہ بن جائیں۔ اور فرقہ واریت کی ہلاکت خیزی سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اس کا علاج آسان ہے۔ ایک ہی ہستی ہماری پہچان اور شناخت ہو، ہماری ہر محبت نبی کریم کی محبت کے تابع ہو۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، فقہائے امت، یہ سب اور آپ سب ہماری عزت اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، کیونکہ آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گہرا تعلق ہے، اور ہمارا آئین بھی ہمیں صرف قرآن و سنت کا پابند بناتا ہے۔ فرقہ واریت اس وقت پھیلتی ہے جب جدا جدا مراکز کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہم اپنی الگ شناخت بناتے ہیں۔ جب مرکز ایک ہوگا تو اس کا ناگزیر نتیجہ بھی یکجہتی اور وحدت ہوگی۔ یہاں میں بڑے ادب سے، جو پچھلے سالوں میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتا رہا، کہ مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں، مدینہ المنورہ میں ہم سب کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ واپس آ کر آپ سب کو اپنا اپنا حق حاصل ہے کہ آپ اپنے طریقے سے اپنے مسالک کے مطابق نماز ادا کریں، لیکن وہ جو ابدی پیغام وہاں سے لے کے آتے ہیں، محبت، اظہار، یگانگت، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو ہمیں ہمیشہ نہ صرف یاد رکھنا ہوگا بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہی پیغام ہمیں ہر وقت دینا ہوگا۔ ہمیں تحریک پاکستان کی روح کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب سب مسلمان مسلکی شناخت کو پس پس ڈالتے ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں تمام مسالک کے علماء ایک خدا، ایک قرآن اور ایک رسول کو ماننے والے ان کے پیچھے تھے۔ اور اب جب جنگ ہوئی پچھلے سال، پوری قوم یکجاں و غالب تھی۔ خلیج میں جو جنگی صورتحال بنی، پوری قوم ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی۔ تو پھر کیوں نہیں ہم باقی اوقات میں اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے، عظیم خداداد ملک پاکستان کو دنیا میں باوقار بنانے کے لیے ہم ایک ایجنڈا پر اتحاد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان جیسا عظیم معجزہ اسی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ ختم نبوت کا مطلب بھی وحدت امت ہے۔ قرآن مجید کا دو ٹوک اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ہم سب نبی کریم کی امت ہیں، اس لیے ہمیں صرف اسی ایک مرکز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کی ایک حقیر مگر مخلصانہ کوشش کی۔ مشرق وسطیٰ ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑا تھا، اور ہم نے ایک طرف جنگ بندی کے لیے مسلسل کوشش کی اور دوسری طرف مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دن رات ایک کیے رکھے۔ اور میں یہاں پر
فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کو دل کی گہرائیوں سے میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس پورے عرصے میں پوری طرح مصروف عمل رہے۔ الحمدللہ ہماری یہ مشترکہ محنت رنگ لائی اور عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امن دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کو تقسیم کر دے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیں، ان میں نفرت کا زہر گھول دیں، مگر اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور شکر ہے کہ وہ اس پہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان مخلصانہ کاوشوں کا بہترین نتیجہ معاہدہ مکہ المکرمہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور ان تین جو بھائی ممالک ہیں، سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان، ان کے سفیر یہاں پر موجود ہیں۔ Brother, would you like to stand up and let's give him a big hand. ترکی اور سعودی عرب پاکستان کے وہ ساتھی ہیں کہ جو اچھے اور برے وقتوں میں پاکستان کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا، ترکی، ان کی عوام، ان کی حکومت، ان کے صدر میرے بہت پیارے بھائی طیب اردوان، اور سعودی عرب کے عوام ہمارے وہاں پر بھائی بہن، اور سعودی عرب کی حکومت اور میرے انتہائی پیارے بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کے ساتھ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا کہ آج پاکستان کے اندر بھی ہمیں اسی وحدت اتحاد کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ جیسے جید علماء جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ عوام کو فتنہ پرور اور مفاد پرست عناصر سے بچانا ہے جو انہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین کرام، مہذب دائرے میں رہتے ہوئے علمی اختلاف میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے اسلاف نے بھی اختلاف کیا، لیکن ان کے اختلاف نے ہماری علمی روایت کو مالا مال کیا۔ ہمیں ان کے اس مثالی کردار کو سامنے رکھنا ہے، اپنی بات کہنی ہے، اور دوسرے کو بھی یہ حق دینا ہے کہ وہ بھی اپنی بات کھل کر کہے۔ اس مثبت رویے سے اختلاف رحمت بن جاتا ہے اور سماج علمی اور فکری ارتقاء کی منازل طے کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو فکری چیلنج درپیش ہے، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ نئی نسل کے سوالات جو جدید علم سے پھوٹے ہیں، جواب طلب ہیں۔ گمراہ کن خیالات نئی نسل کو اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ فرقہ واریت نوجوانوں کے ذہن کو آلودہ کر رہی ہے۔ انتہا پسندی انہیں دہشت گردی کا راستہ دکھا رہی ہے۔ سیاسی مفاد پرست ان کے اخلاق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان تمام فتنوں سے بچانا ہے۔ نئی نسل کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے ان کے ذہن کو مطمئن کریں۔ اس کے لیے آپ جیسے جید علماء اور اسکالرز کی شدید ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ ہم نے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیتے ہوئے اس حکمت کے ساتھ نئی نسل کے ذہنوں کو مطمئن کرنا ہے، انہیں روایت کا علم دینا اور اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی سکھانے ہیں۔ یہی فرمان امروز ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ آج جس ہستی کو یاد کر رہے ہیں ہم سب، جن کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنایا۔ حاتم طائی کی بیٹی جو مسلمان نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچی، اس نے اپنا تعارف کروایا، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو مہمان نواز ہے، ہر کسی کو سلام کرتا ہے، کسی حاجت مند کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو
مومنوں کی صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس خاتون کو آزاد کرنے کا حکم دیا بلکہ اس کے لیے سواری کا بھی اہتمام فرمایا۔ سیرت نگاروں نے ایسے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت تھے۔ آپ کا امتی ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم بھی سب کو امن اور رحمت کا پیغام دیں۔ میں یہاں پر ختاماً یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنے کردار سے آپ کے اس پیغام رحمت کو عام کریں۔ ہم دنیا کو دعوت دیں کہ آپ کی ہستی اور آپ کی تعلیمات عالمی امن کی ضمانت ہیں۔ آپ کا پیغام پوری دنیا کے لیے محبت کے پھول برساتا ہے، اور اسی لیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کے حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پاکستان پائندہ باد۔